بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک چینی کمیونسٹ کے قبول اسلام کی داستان۔ ایک نو مسلم کی کہانی ہے جو کمیونسٹ تھا۔ وہ جس طرح اپنے کفر میں پکا تھا، اب اسی طرح اپنے ایمان میں بھی پکا ہے، لیکن کہتا اب بھی وہ یہی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کی ذہنی کشمکش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کی عالمگیر سچائی کی کہانی ہے۔ وہ نو مسلم سمجھتا ہے کہ انسان بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کے لیے بےتاب ہے، لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی ایک بت بنا دیا ہے۔ اس بات کو بہت سال بیت چکے ہیں۔ میں بیجنگ ایئرپورٹ پر جیسے ہی اترا، ایک چمکدار آنکھوں والا اسمارٹ سا چینی نوجوان آگے بڑھا اور کہا، کیا آپ مسٹر محمود ہیں؟ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میرا نام لیو پنگ کرنگ ہے، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے مجھے میرے اسکول کے نام سے مسٹر جان کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ مشنری حضرات اسکول میں چینیوں کو قریب لانے کے لیے بڑے اہتمام سے یہ کام کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں اس کا اثر چین کے مستقبل پر کیا پڑے گا۔ میں ایسے خیالات میں غلط تھا کہ لیو نے سکون توڑ کر کہا، صاحب میں فورن آفس میں بطور آفیسر مہمان اندازی کا کام کرتا ہوں۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کئی ایک موضوع پر رسماً باتیں ہوتی رہی۔ لیو پنگ اکنامکس میں گریجویٹ اور کمیونسٹ تھا، لیکن مذاہب عالمگیر میں دلچسپی رکھتا تھا۔ میرے 15 دن چین کے قیام میں دفتری اوقات کے علاوہ بھی اکثر وقت اس کا میرے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ افسروں کو میری اس ضرورت کے بارے میں بتا دیتا اور اس طرح میری نماز کی خاطر میٹنگ بھی تھوڑے وقت کے لیے برخاست کر دی جاتی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بیٹوں جیسا لگتا تھا۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کا اعتراف کرے، کاش کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک شام ہم چائے پی رہے تھے، میں نے باتوں کا رخ رب کائنات کی طرف موڑ دیا۔ لیو خاموشی سے کائنات اور خالق کائنات کے متعلق میرے خیالات سنتا رہا۔ میں نے اپنی بات کو قدرے بدلتے ہوئے کہا کہ آپ کمیونسٹ ہیں اور میں مسلمان۔ اگر کمیونزم کو بھی ایک مذہب کہہ لے تو میں کہوں گا کہ یہ اسلام کی طرف ایک قدم ہے۔ وہ کیسے؟ لیو چونکا۔ میں نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔ اس نے تجسس کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ لیو نے ہمت کر کے میری نماز کی بات کی تو میں نے جواب دیا، اتنے دنوں سے آپ میرے ساتھ استقلال اور اہتمام کے ساتھ کیوں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں؟ لیو نے کہا، صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں حکومت چین کے محکمہ خارجہ میں ہمہ وقت ملازم ہوں۔ مجھے اس کے اخلاص پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اپنے مالک کا کس قدر وفادار تھا، اور دوسری طرف میں اپنے مالک کی جو رب کائنات ہے اب تک صحیح قدر بھی نہیں پہچان سکا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ لیو نے میرے آنسو دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے کہا، تمہاری طرح میرا بھی ایک مالک ہے جو اسے نہیں مانتے، ان کا بھی ویسے ہی خیال رکھتا ہے جیسے اپنے ماننے والوں کا۔ اب اپنی ہی مثال لے لو، اب تک بغیر مانگے اس نے تمہاری سب ضرورتوں کو پورا کیا۔ میرا مالک تمام اسباب کا مالک ہے۔ لیو کہنے لگا، صاحب میری عقل کسی وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی ہستی ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے جو ہمارا اس قدر خیال بھی کرے۔ میں نے اسے ٹوک کر کہا، لیو اب نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم کسی ایسی چیز کو اپنا مالک، اپنا رب، اپنا خدا نہیں مان سکتے جو ہماری عقل کی گرفت میں آ جائے۔ میرے پیارے دوست، کل جز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کل جز کا ادراک رکھ سکتا ہے، لیکن جز کل کو کبھی نہیں پا سکتا۔ ہمارا مالک کل ہے، ہم جز ہیں، وہ ہمیشہ ہماری گرفت سے باہر رہے گا۔ لیو کا کہنا تھا، ٹھیک ہے کہ جز کل کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، لیکن مجھے عملی دنیا میں اس فلسفے کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے ارد گرد بے شمار ایسی غیر مرئی چیزیں ہیں جن کا انسان کی عملی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہے۔ لیو نے حیرانی سے کہا، مثلاً کشش ثقل ہی کو لے لو۔ اگر کشش ثقل نہ ہوتی تو کوئی وجود بھی ممکن نہ ہوتا۔
سورج، چاند، ستارے، زمین، درخت، پانی، خود ہمارا اپنا وجود اور باقی تمام عناصر کا وجود اس کا مرہون منت ہے۔ اگر کشش ثقل نہ ہوتی تو کسی طرح کی بھی مادی شکل ناممکن تھی۔ تمام کائنات اس قوت کے ذریعے جکڑی ہوئی ہے۔ کیا تم اس ہمہ گیر قوت سے انکار کر سکتے ہو؟ اس سوال نے اس کو چونکا دیا اور بولا، کیا کشش ثقل آپ کے خدا کا نام ہے؟ نہیں میرے دوست، کشش ثقل میرا خدا نہیں، البتہ کشش ثقل کا خالق میرا رب ہے۔ میں نے زور دے کر کہا۔ لیو کسی گہری سوچ میں پڑ چکا تھا۔ کمرے میں بالکل سکون تھا۔ میں نے اپنے دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جتنی اہمیت ہم حال کے ایک لمحے کو دیتے ہیں اتنی ماضی اور مستقبل کو نہیں۔ یہی حال ہمارے یقین کا ہے۔ ہم بالکل عارضی سی دنیا کو اتنی زیادہ اہمیت دے کر مستقبل کے حقائق سے جی چراتے ہیں۔ ہم صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں اور ارد گرد کے لامکان میں پھیلی ہوئی کائنات کے سلسلے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر مالک کا انکار تو اس سے بڑی حماقت ہوگی۔ لیو نے میرے سکون کو توڑ ڈالا۔ پہلی دفعہ زندگی میں اسے اپنے سے باہر بھی کچھ نظر آنے لگا۔ وہ بولا، پتہ نہیں کہ اب تک میں نے اپنی آنکھیں بند کیوں کر رکھی تھی۔ مجھے آپ کی کشش ثقل والی مثال نے بڑا متاثر کیا۔ لیو کی اس بات پر میں بڑا خوش ہوا۔ میرے دل میں اس کے لیے دعا نکلی کہ اے اللہ اسے اپنا بنا لے۔ میں نے کہا کہ کشش ثقل جیسی بھرپور قوت کا خالق بالکل یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ لیو نے مجھے ٹوک دیا، بولا، بتائیے کہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ خالق اور مخلوق میں کل اور جز والا فرق ہے۔ جب ہم کل کو بھلا کر جز کو ہی تمام اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو خالق سے شرک کرتے ہیں، جو بے وفائی کا دوسرا نام ہے۔ اب لیو کل اور جز میں انسان کا مقام جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرے دوست، میں نے آگے جھک کر کہا، کل ہی مالک ہے، باقی ساری کائنات جز ہے اور یہ انسان کے استعمال کے لیے بنی ہے۔ کائنات میں جس چیز کو دیکھیں گے اسے انسان کی خدمت پر معمور پائیں گے۔ لیو کچھ دیر کے لیے چپ رہا، پھر اپنے آپ ہی آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگا۔ واقعی اگر میں کشش ثقل کی ہی غیر مرئی قوت کو جانتا ہوں تو اس کے خالق کو کیوں نہیں مان سکتا؟ میں نے لاسل کی لہروں پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ بند کمروں میں دیواریں چیر کر پہنچ جاتی، لیکن میرا دل اپنے خالق کی موجودگی کے احساس سے خالی رہا۔ انسان اپنی تخلیق ہزاروں میل اوپر سیٹلائٹ کی اس قابلیت سے متاثر رہا کہ اس کی آنکھیں زمین پر دیکھتی ہیں، لیکن رب العالمین کی نگاہوں پر کبھی اعتبار نہیں کیا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے میں نے لیو کو کہا، بتاؤ ماں کے دل میں بچے کے لیے کون محبت ڈالتا ہے؟ بچے کو ماں کی طرف کون رجوع کراتا ہے؟ مرغی کے اندر اناج سے انڈا کون بناتا ہے؟ پھر انڈے سے گوشت پوش والے چوزے کو کون پیدا کرتا ہے؟ سورج میں کروڑوں سال سے نہ ختم ہونے والے ایندھن کا انتظام کس نے کیا؟ ہر سوال پر اللہ اللہ کہتے ہوئے وہ ایک عجیب و غریب حالت میں جا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے چلک رہی تھی۔ ماحول میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں لیو کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا سکون کسی بلک بلک کر رونے نے توڑ دیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ قالین پر سر رکھے ہوئے روتا جا رہا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، جب آنکھیں کھلی تو لیو وہاں موجود نہیں تھا۔ اگلے دن صبح وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آیا۔ 8 بجے فون پر گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے وہی تھا۔ کہنے لگا، صاحب میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں کہ رات آپ کی اجازت کے بغیر چلا آیا۔ آج میں آپ کو لینے کے لیے بھی نہیں آ سکوں گا۔ اس کے جونیئر نے بتایا کہ اپنی غیر حاضری کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، لیکن بخار نے اسے گھر پر روکا ہوا ہے۔ چوتھے دن صبح 7:30 پر دروازے پر جانی پہچانی دستک ہوئی۔ یہ لیو کی دستک تھی۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اس کی گرم جوشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اگلے 3 دن میں جب بھی موقع ملا میں اسے اللہ تعالیٰ کی ہستی، موت کے بعد کی زندگی، قیامت، حساب کتاب، جنت، دوزخ اور مذاہب عالم کے تقابل کے متعلق بتاتا رہا۔ اسے قرآن اور صاحب قرآن کا تعارف کروایا۔ ایک مقام پر وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، لیو مجھے افسوس ہے کہ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن میں مجبور ہوں۔
مجھے آپ جواب دیں کہ فرض کرو آپ اور صرف مجھے یہ پتہ ہو کہ اس ہوٹل کے تہہ خانے میں کسی جگہ پر ٹائم بم چھپا پڑا ہے جو تھوڑی دیر میں ہی پھٹنے والا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ لیو بولا، جب میں جانتا ہوں کہ بم کے دھماکے سے ہوٹل تباہ ہونے والا ہے تو میں لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ہوٹل چھوڑ دیں۔ لیو کی انسانی دوستی پر مجھے رشک آ رہا تھا کہ وہ کس قدر مخلص انسان ہے۔ میں نے کہا، لیو میرے عزیز دوست، زندگی کے بعد موت، پھر قیامت کے روز عمل کی جزا اور سزا، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ میں آپ کی خاطر آپ کو یہ سب باتیں ضرور بتاؤں گا، اگرچہ آپ کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ لیو سنبھل گیا، وہ کرسی پر آگے کی طرف جھکا اور کہنے لگا، صاحب مجھے بتائیں آپ کو ان حقائق کا کیسے پتہ چلا؟ لیو کا یہ سوال ایک فطری سوال تھا۔ میں نے کہا، ضروری نہیں کہ ہر چیز کا علم ہمیں از خود حاصل ہو جائے، ہمیں فزکس اور حساب کے فارمولوں کی سچائی پر اس لیے یقین ہے کہ ان کے بنانے والے پر ہمارا یقین ہے کہ وہ سچے ہیں۔ یہی اصول مابعد زندگی کے حقائق پر لاگو ہے۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے وسیلہ ہدایت ہے، جن کے مخالف بھی مانتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے اس پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا، تمام کائنات تمہاری خدمت پر مامور ہے اور تمہارا یہ فرض ہے کہ دنیا بھر میں اس خالق کائنات اور اپنے مالک کا نام بلند کرو۔ لیو جو نہایت سنجیدگی سے میری باتیں سن رہا تھا بولا، صاحب یہ زندگی موت والا مسئلہ بہت دلچسپ بات ہے۔ میں نے کہا، جیسے ہم سائنسی گواہیوں پر سائنس کی باتیں مانتے ہیں، اس طرح اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے سب سے بڑے قابل اعتبار گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ کیا میں تیرا رب نہیں تھا جو مجھے چھوڑ کر اوروں کے در پر کیوں گئے؟ تیرا نبی کون ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے بھیجے گئے پیغمبر نہیں تھے کہ ان کی لائی ہوئی کتاب سے منہ موڑ کر دوسرے نظریات و فلسفوں اور اپنے خود ساختہ معیار ہدایت کے پیچھے بھاگتے رہے؟ کیا اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں تھا کہ اسے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طریقے پر چل نکلے؟ لیو میری باتیں انتہائی توجہ سے سن رہا تھا۔ ہمیں احساس بھی نہ ہوا کہ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اگلے دن ہم بیجنگ سے باہر باغات دیکھنے گئے۔ بات چیت کے دوران لیو نے مجھے ٹوک دیا، بولا، صاحب برا نہ ماننا، میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ میں نے بہت سے مسلمان دیکھے ہیں، میں مسلمان ملکوں میں بھی جا چکا ہوں، میں ان کی طرح مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ صاحب آپ نے مجھے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ دنیا بھر کے جھوٹے خداؤں سے جنگ ہے۔ میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں پاتا کہ ان سب کا مقابلہ کر سکوں۔ یا آپ مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں لیکن دل میں اپنے من پسند معبودوں کا محل بنایا ہوا ہو۔ لیو کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس کے جذبات پگھل رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ جا رہا تھا، صاحب کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، لیکن مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل نہیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے لیو نے میری ذات پر حملہ کیا۔ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جل رہا تھا، لیکن لیو کی اعتماد بھری آواز سے مجھے خاموش کر دیا۔ بولا، صاحب یہ لفاظی ہے، ہم کمیونسٹوں کا لیڈر ما زیدونگ ہے، وہ مر چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارے لباس اس کے لباس کے مطابق ہے، اس کے اقوال زبان ضد عام ہے، ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، قرآن نے بھی مجھے مسلمان ہونے سے روک دیا ہے۔ آپ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جو الفاظ سمجھاتے تھے، جب میں نے اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھی تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنی ہر نماز میں اس بات کا بار بار ادا کرتے ہیں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے جو تمام دنیاؤں کا رب ہے، لیکن غیروں کی خوشامدی میں ان لوگوں کا جواب نہیں۔ کہنے لگا، اگر آپ لوگ مانتے ہیں کہ قرآن لارب ہے، یعنی یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے، تو مسلمان سود کیوں کھاتے ہیں، سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں، اپنا سرمایہ عیسائی اور یہودی بینکوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ ہم کمیونسٹوں نے سود کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے،
لیکن مسلمان کیسے لوگ ہیں، ان کی کردار اور کلام میں اس قدر تضاد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں؟ لیکن مسلمانوں کا کعبہ تو واشنگٹن، ماسکو، بیجنگ، لندن، پیرس اور جینوا ہے، آخر کیوں؟ لیو حقیقت پسند صوفی بن چکا تھا، بولا نہیں صاحب، گردن جھکانے میں بھی ارادے کا دخل ہے، بندے اور مالک کا تعلق یا ارادہ ہر وقت آن ہونا چاہیے۔ کمرے کے سکوت سے مجھے ڈر ہو رہا تھا، اس وقت لیو مجھے ولی اللہ معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک وہ دروازے کو زور سے پٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے، میرا سارا بدن درد کر رہا تھا، نہ معلوم کب تک اس حالت میں مدہوش پڑا رہا، لیکن جب ہوش آیا تو دیکھا کہ لیو میرے کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی تھی۔ بہت کوشش سے اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز آئی، صاحب میں مسلمان نہیں لیکن اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ عبداللہ۔ ہم دونوں گلے ملے، ایسے ملے جیسے کروڑوں سال سے ملنے کے لیے ہماری روحیں بےتاب تھی۔ آنسوؤں بھری رات کے بعد وہ صبح میری زندگی کی حسین ترین صبح تھی۔ اس طرح سے اگلے دن پاکستان کے لیے میری روانگی تھی۔ میں اسے بیجنگ کے ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں لے گیا اور کہا، لیو جو چاہتے ہو میری طرف سے خرید لو۔ لیو کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار وہ مجھے گھڑیوں کی دکان پر لے گیا اور بڑھ کر ایک ٹائم کلاک لے لیا۔ وہ بولا، یہ تحفہ اگرچہ قیمتی نہیں لیکن ہے بہت مفید، اس کا الارم صبح سویرے مجھے نیند سے جگائے گا اور عبداللہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری میں کوتاہی سے بچ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔